السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس انسانیت کے لیے بشمول ہمارے، جب انسانیت کی بات ہوگی تو مسلمان مائنس نہیں ہوں گے اس میں سے، بشمول ہمارے جو گائیڈ لائنس اور جو گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے نازل فرمائی ہے، دیٹ از دا فائنل ٹیسٹامنٹ آف دس ورلڈ۔ اور اس فائنل ٹیسٹامنٹ کے چیپٹر 5 کی یہ آیتوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عاصی بندے کو دی۔ آیت کا سیریل تھا 83 سے 89 تک۔ ان آیات بینات میں ہمارے لیے ڈائریکٹیوز موجود ہیں، فیصلہ کن باتیں ہیں، ہماری زندگی کی راہ کو اور ڈگر کو متعین کرنے والی، ایسی راہ جو پرسنل بھی ہو اور ایسی راہ جو قومی بھی ہو، اجتماعی بھی ہو، نیشن وائڈ بھی ہو سکتی ہے اور ورلڈ وائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ان ہدایات کے تحت کیا پیغامات اس میں موجود ہیں، لیٹ اس ڈسکور اٹ۔ پہلے اس کے ترجمے سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلام ربانی کا ترجمہ ایک انسان سے ممکن نہیں، لیکن ہم نے جو دوریاں پیدا کر دی اس زبان سے، اس کی وجہ سے اب یہ مجبوراً ایک کام کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور جب اس طرح کے عیسائی لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے ایمان لائے، ہمیں گواہوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، جبکہ ہمارے سامنے حق آ چکا، اور ہم خود بھی اس تلاش اور اس لالچ میں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالحین کے ساتھ شمار کر لیں۔ اسی کے ثواب میں، ان کے اس بات کے ثواب میں اللہ ان کو نوازے گا ایسی جنتوں سے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہی انعام ہو سکتا ہے احسان کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ حق کا انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہی لوگ جہنم والے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اسے حرام مت کرنا، اور یہ تمہاری حد نہیں ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ بے شک اللہ حدوں کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم کنزیوم کرو جو کچھ رزق پرووائڈ کیا اللہ نے تمہیں، پاکیزہ اور طیب، اور ڈرو اللہ سے، ڈر کر جیو اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا اللہ تمہاری فضول قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا
ان قسموں پر جس کو تم نے مضبوط ارادے سے کھائی ہے. تو ایسی قسموں کے ٹوٹ جانے کی صورت میں جو پینلٹی ہے وہ 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلانا جو ایوریج کھانا تم اپنے گھر میں کھاتے ہو یا کھلاتے ہو، یا پھر ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، یا پھر ایک گردن کو آزاد کرنا. اور جو ان تینوں صورتحال کو نہ پائے تو اس کا کام ہے کہ وہ 3 روزے رکھے. یہ تمہارا کفارہ ہے تمہارے قسموں کا. جب تم مضبوط ارادے سے وہ قسمیں کھاتے ہو، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم میں شکر کا سلیقہ آئے. پہلی آیت شریفہ پچھلے مضمون سے ریلیشن رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 آپشن دیے کہ اگر تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، ایک مشرکین کا ہے اور ایک یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے، تو اس عیسائی والے آپشن کو تم نے قبول اس لیے کر لینا کہ 2 جو ہیں تمہارے دشمن ہیں اور یہ لوگ لگاؤ میں تمہارے قریب ہیں. یہ آیت مسلمانوں کو پتہ نہیں. اگر مسلمانوں کو پتہ ہو تو ان کی سیاسی حالت یہ نہ ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قریب ترین کا درجہ دیا ہے اور ان کی تعریف میں آیتیں ہیں، اور اسی کے اندر میں ان کے 3 کوالٹی بتائی اس پچھلی آیت کے آخری میں کہ ذالک بأن منہم قسیسین، علم کی پیاس یا علم کے دوست ہوا کرتے ہیں، اور رہبان ہوتے ہیں، گاڈ فیئرنگ پرسنس ہوتے ہیں، دنیا کو چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. یہ بات الگ ہے کہ جب انسان غیر فطری عمل کرے گا تو اس میں ایسی بھی برائیاں آ جائیں گی، اس لیے کہ اس کی فطرت میں دنیا داری بھی اللہ نے لکھی ہے. دنیا داری سے کوئی منہ موڑے گا اپنے آپ کو سخت امتحان میں ڈالنا چاہ رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 57 نمبر کی سورت کے آخر میں فرمایا سورہ حدید میں، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور انہی انبیاء کے آثار پر جو حضرت نوح سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی پر ہم حضرت نوح اور ابراہیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسولوں کو ہم مبعوث کرتے رہے، اور انہی آثار اور نقوش پر عیسیٰ ابن مریم آئے جن کو ہم نے انجیل نامی کتاب دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں کے اندر ہم نے لگاؤ اور رحمت بھر دیا. وَرَهْبَانِيَّةً اتَّبَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اور ترک دنیا، اس کو انہوں نے ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا اور رضوان کی تلاش میں ترک دنیا کر بیٹھے. فما رعوها حق رعایتها. لیکن اس کی جو رعایت کرنی چاہیے تھی وہ رعایت کر نہیں سکے. اس رہبانیت کو اختیار کرنے کے باوجود جو ایمانداری سے رہبانیت پر قائم رہے تو ہم نے ان کو ان کا اجر سے نوازا. لیکن اکثریت پھر فسق میں مبتلا ہوتی ہے. غیر فطری وہ چیزیں اپنے اوپر دین کے نام سے لاد دینا بہت بڑا رسک ہوتا ہے. یہاں رب تعالیٰ نے ان کی تیسری شان یہ بتائی کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں تکبر نہیں ہوتا. اور پھر چوتھی بات یہاں فرمائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. آپ سنو گے کہ جب ہم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام نازل فرمایا ہے وہ جب اس کے کان میں پڑے گا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلتی ہیں. ہم قرآن شریف کے ترجمے پیش کر رہے ہیں. قرآن کی اصل لینگویج کو اگر ایک بار لائیں، چھوٹی سی عمر میں ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ دل ہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھرتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کا کلام تو سامنے لایا جائے. کلام ہمارے ہو جاتے ہیں، ترجمہ بندے کا کلام ہے، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں محنت خود پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس نور کو عام کرنا ہوگا ساری دنیا پر. اور پھر ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان لائے، ہماری گواہی لکھ لی جائے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آیا تو ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ ہم تو خود ونطمعو، ہم یہ لالچ رکھتے ہیں، یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالحین میں ہمارا شمار کر دے، اور اس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردست وعدہ کیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ آیتیں 1400 سال پہلے ہی لائیو تھیں؟ آج ان کے کوئی معنی نہیں ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں بتایا کہ یہ حضور کے وقت کی آیتیں ہیں جو آج لاگو نہیں ہوتے۔ قرآن شریف اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے جو آسمانوں اور زمین کی رب ہے، اور وہی ذات جو مسلمانوں کا رب ہے، وہی ذات جو عیسائیوں کا رب ہے۔ اس دور کے عیسائیوں کے ساتھ کوئی اور الگ معاملہ کرے، آج کے عیسائیوں کے ساتھ وہ کوئی اور معاملہ کرے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ لیکن سیاسی لوگوں نے ہمیں اس درجے ہمارے دین میں دخل اندازی کی ہے کہ قرآن شریف سے ہم کو دور کر دیا۔ اگر ہم قرآن شریف پر واقعی جمع ہوتے تو ہماری سوچ کا انداز الگ ہوتا، ہمارا چشمے کا نمبر الگ ہوتا، ہم حالات کو پہچان سکتے تھے کہ دنیا کی 3 گروپوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو زیادہ ترجیح دی ہے ہمارے لیے۔ اس سے کسی سے دشمنی اور کسی سے دوستی کا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جہاں 3 آپشن ہو وہ تیسرا آپشن تمہارے کام کا ہے۔ اور یہاں پھر اور وہ آپشن اس لیے ہے کہ یہ 3 کوالٹی پچھلی آیت میں بتائی، ایک کوالٹی یہاں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اگلے ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ثواب میں اللہ کو ثواب دینا ہے ان عیسائیوں کو جو جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے، اس میں ہمیں حسد کیوں ہو جاتا ہے؟ جنت اللہ کی ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہماری جنت میں سے کچھ کم کر کے عیسائیوں کو دے دے گا؟ ساری دنیا کو وہ جنت میں ڈال دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ یہ سوچ کا انداز کیسا ہے کہ دوسروں کے لیے جہنم کے فتوے یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دے دیں، جبکہ خود ہماری جنت کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ صاف عرض کرتا ہوں کہ جب تک حشر کے میدان میں ہم حساب نہ دے لیں، جنت کے خواب دیکھنا جیتے جی یہ تو ویسی ہی بات ہو جائے گی۔ دیر آر 2 آپشنز، جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ اپنے آپ کو سمجھ ہی لینا کہ میں جنتی ہوں اس لیے کہ میں خدا کے محبوب کی امت ہوں، یا میں یہودی بن گیا ہوں، یا میں عیسائی بن گیا ہوں۔ اس طرح سے جنت کے بٹوارے اللہ نے نہیں کیے۔ ہر انسان کو انسان پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا، اس کے اعمال پر جنت اور جہنم طے ہوگی، اس کے پیدائش پہ، اس کے رنگ پر، اس کی نسل پر، اس کی زبان پر، اس کے ایریا پر اور اس کے خاندان پر کوئی فضیلت اللہ نے کسی انسان کو کبھی نہیں دی۔ پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے رائج ہوا۔ اس طرح کے تصور رائج ہوتے ہیں قرآن شریف سے ہٹنے کے بعد، اسی لیے قرآن شریف کی طرف کوئی آنے دینا نہیں چاہتا۔ ہم کو مسائل کا انبار ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ علوم ضروری ہیں۔ اللہ نے کسی علم کی قید نہیں لگائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ آپ قرآن شریف پڑھتے رہے، لوگوں کو ایمان آتا رہا، اور ہم اس کے لیے 14 علوم لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ کچھ عقل کی بات ہے؟ یہ سب ہمارے گھر کا دین ہے، اور جس نے اس دین کو زبردست نقصان پہنچایا ہے جو اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہمارا دین نہیں بلکہ اللہ کا لا ہے، اور بغیر کوئی تبدیلی کے یہ لا پورے کائنات کے اندر، پوری کائنات مسلم ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہے، سمندر ہے، 7 آسمان ہے، سب کے سب سبمٹڈ ٹو گاڈ ہیں، مسلم ہیں وہ۔ صرف ہم کو چوائس ہے کہ چاہے تو ہم اسلام کو قبول کریں یا چھوڑ دیں۔ چوائس ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ جس مخلوق کو اس نے ٹیسٹ میں ڈالا ہے کہ اب یہ جنت اور جہنم کی حقدار ہوگی، ٹیسٹ فیل یا پاس ہونے پر وہ مخلوق اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ پاس ہو گئے ہم۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایگزام میں بیٹھنے والا ہر طالب علم سے سمجھ رہا ہے کہ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ ابھی تو ایگزام ختم نہیں ہوا، مارکس نہیں دیے گئے، ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا، اور اس کے پہلے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اس طرح کی کوالٹیز کے عیسائیوں کو اللہ ان کے ثواب میں ان کے اس قول پر جنتوں سے نوازے گا جس کے نیچے نعمت نہروں کی طرح بلا روک ٹوک بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہی جزا اور ریوارڈ ہو سکتا ہے
احسان کرنے والوں کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آیتیں پتہ تو ہو، ورنہ پتہ ہی نہیں ہو تو کتنی آیتوں کا انکار ہوتا رہے گا، قومی مفاد کی خاطر، سیاسی مفاد کی خاطر اور کسی مفاد کی خاطر. پتہ ہو کہ قرآن شریف نے کہاں کہاں ہمارے لیے بارڈر لائن مقرر کی ہے، ان بارڈر لائن کے قریب نہیں جانا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے دیز آر دا بارڈرز آف اللہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اسے قریب بھی نہیں جانا، ایک قدم تمہارا باہر پڑے گا تو کیا پتہ تم اسلام سے خارج ہو جاؤ اور پھر ہمیں اس کا ہوش بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر چکے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مفاد سے اوپر اٹھنا ہو. قومی مفاد سے اوپر اٹھنا ہے، ملکی مفاد سے اوپر اٹھنا ہے، بین الاقوامی مفاد سے اوپر اٹھنا ہے، اپنے خاندان کے مفاد سے اوپر اٹھ کر اپنی ذات کا مفاد ہمارے مد نظر ہو کہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں. صرف ایک ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اسی ٹارگٹ کو لے کر ہر نبی چلا اور اسی ٹارگٹ کی دعوت دی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا ایک سنگل ٹارگٹ ہے، میں سبمٹ کرتا ہوں اپنی تمام خواہشات اور اپنے تمام مفاد کو اس دین حنیف یکسو ہو کر ایک سنگل پوائنٹ پروگرام بنا کر اللہ کے سامنے ٹوٹلی سبمٹ ہوتا ہوں. یہ ایک مضمون ہو گیا. اس کے بعد جو دوسرے احکامات ہمارے لیے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، کبھی یہ حرکت سرزد نہ ہو کہ جو طیبات میں نے انسانوں کے لیے حلال کی ہیں ان کو تم حرام کر جاؤ. یہ زیادتی بالکل نہ کرنا، یہ تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس حدود میں داخل نہیں ہونا. بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. یہ حرام اور حلال کی ٹرم کم از کم ہمیں، ہمارے جیسے عام آدمی کو سمجھنا اب بہت ضروری ہو گیا، اس لیے کہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کو حلال کہہ دیا جاتا ہے، کن کن چیزوں کو حرام کہہ دیا جاتا ہے. اس میں کوئی آیت کا حوالہ نہیں ہوتا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں ہوتا. میرے سوچ سے، میرے خیال سے فلاں چیز حرام اور فلاں چیز حرام. کبھی تو لاؤڈ اسپیکر حرام ہو جاتے ہیں، کبھی ٹیلی فون کو حرام کر دیا جاتا ہے، کبھی کیمرہ کو حرام کر دیا جاتا ہے. یہ کیا حرام کی دکانداری لگ گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. حرام اور حلال میں کسی کا انٹرفیئر اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. حرم لفظ سے لفظ حرام بنا ہے. اس میں دو شیڈ آتے ہیں اردو کے اعتبار سے. ایک شیڈ یہ آتا ہے کہ قابل احترام شے. قابل احترام یہ ہے کہ سرٹن پابندیاں وہاں آپ پر لاگو ہوں گی جو نارمل حالات میں نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ الحرام قرار دیا کہ وہ ایسی محترم جگہ ہے. نارمل حالات میں جو چیزیں تم پر الاؤڈ ہیں وہ ڈس الاؤڈ ہو جائیں گی. تمہارے کپڑے، تمہارے فیشنز، تمہارا دینی حلیے بھی نہیں چلیں گے، دنیاوی حلیے بھی نہیں چلیں گے. ایک کفن نما احرام پہن کے میرے گھر میں داخل ہوں گے، یہ اور یہ کرنا ہوگا، تب جا کے تمہیں پرمٹ ملے گا اس شہر کا کہ اب تم یہاں مقام کر سکتے ہو. اور اسی طرح اور بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم کے انداز میں حرام فرمایا. اور میں اردو کی ٹرم کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری ٹرم حرام کی اردو کے اعتبار سے یہ ہوتی ہیں کہ جو فاربیڈن چیزیں ہوتی، منع کر دی گئی. حالانکہ عربی میں روٹ کے حساب سے دونوں ایک ہو سکتی ہیں کہ نارمل حالات میں جو چیز بلا تکلف استعمال کی جا سکتی تھی وہ یہاں محترم کے معنی میں آئے گی اور وہ فاربڈ ہو جائے گی. اب ایک شے یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسانی مزاج ہو یا قومی مزاج ہو یا بین الاقوامی مزاج ہو تو چیزوں کو بین لگایا جا سکتا ہے، چیزوں کے خلاف تحریک چلائی جا سکتی ہے. لیکن جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہوگی، اور جو حلال کر رکھا ہے وہ حرام نہیں ہوگی. اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا. اور ہم کو تو 16 نمبر کی صورت میں 116 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور دیکھو تمہاری زبانیں لٹکا لٹکا کے نہ کہنا یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے.
اب اس سے صاف اسٹیٹمنٹ کیا چاہیے تھا ہمیں، اور اس سے صاف قول اللہ کا قول کیا چاہیے تھا کہ اس نے کہا اپنی زبانوں کو لٹکائے مت پھرنا اور نہ کہتے بیٹھنا فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے. لیکن یہی دھندے ہوتے آئے ہوئے ہیں. جو زوال کی وجہ ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خوبی کی بات یہ کہ دینداروں نے کھلواڑ کیا، عام آدمی نے نہیں کیا. اس کو دین ہی ویسا پیش کر دیا گیا. فرمایا کہ کبھی بھی حلال اور حرام کے بارے میں اپنے منہ سے بکواس نہیں کرنا، اس طرح تم اللہ پہ جھوٹ بول جاؤ گے، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بولیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری ناکامی کے بہت سارے راز میں یہ بھی ایک راز ہے کہ ہمارے بڑے اپنے من سے جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں. ان کے پاس آیت کو ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اپنا مزاج ہے، جس مزاج کے تحت وہ جو بھی کر لیں اور جو بھی کہہ دیں. پبلک بھولی ہے، پبلک دیکھتی نہیں ہے، آدمی کتنا بھی بڑا ہو. لیکن ہمارے پاس اللہ کی اتارا ہوا فرقان ہے. اللہ نے جب فرقان اتار دیا تو ہم چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے. اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا ہوگا جس کے احکامات قرآن شریف میں آئے ہوئے ہیں. اور اس پر فرمایا کہ کبھی اپنی زبان درازی مت کرنا. ایک آیت نہیں ہے، 10 نمبر کی صورت میں 59 نمبر کی آیت ہے کہ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. ان سے کہو تم یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو رزق نازل کیا اس کو تم حلال یا حرام ٹھہراتے ہو اپنی طرف سے؟ کیا تم کو اللہ نے اس کی پرمیشن دی ہے؟ پورے قرآن شریف میں پرمیشن کسی کو اختیار نہیں دیا، بلکہ سورہ تحریم کی ایک زبردست آیت ہے جو اول میں آتی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. 66 نمبر کی سورت کی پہلی آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ نے وہ چیز حرام کی جس کو اللہ نے حلال کی تھی؟ وہ آیت پڑھ لیجئے گا، اس کا مضمون بہت خطرناک ہے. میری ہمت نہیں ہوتی اس کوٹیشن کی. قرآن شریف آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، دیکھیے اس میں کیا فرمایا. رب تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے حرام اور حلال کو ٹھہرائے. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور پتہ نہیں اس کو بے تکلفی سے ہر کوئی کراس کرتا ہے اور اس کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر چل رہا ہو. اچھا، ایک آیت نہیں ہو، یہ مضمون کئی جگہ الگ الگ الفاظ میں بیان فرمایا. 6 نمبر کی صورت شریفہ میں فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. بڑا گھاٹے کا سودا ان لوگوں نے کر لیا جنہوں نے اپنی اولاد کا نادانی میں قتل کیا اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا، اللہ پر جھوٹ بالا، اور یہ اتنے گمراہ ہیں کہ اب ہدایت نہیں پائیں گے. اس پر اپنے آپ کو بریک مارنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ بریک ہمارے نکل چکے ہیں، بلکہ اس گاڑی کے بریک ہی فیل ہو گئے، کوئی بریک لگانے کو تیار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے، پرسنل ضرورت، کہ مجھے قرآن شریف کی طرف لوٹنا ہوگا. مجھے آپ کی بات پر وشواس نہیں ہے، مجھے میرے رب کی بات پر وشواس ہے. اب یہ مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اس پوری دھرتی کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں بھائی، اس میں سرٹن پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں. یہ سوال غلط ہے کہ کیوں لگائی، یہ ڈھونڈے ہی بھی مت. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لاتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں. اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب آپ نے خدا کو، آل مائٹی گاڈ کو اپنا رب سمجھا ہے، اپنا باس سمجھا ہے، باس نے کہا خنزیر کو نہ کھانا، استعمال نہیں کرنا، خلاص. اب اس کے نقصانات بھی ڈھونڈتے بیٹھو، یہ بھی ڈھونڈتے بیٹھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہی ٹولڈ اس ناٹ ٹو کنزیوم دیٹ، فنش. اس نے پیدا کر کے رکھے ہیں. 8 جانور تمہارے لیے حلال کیا ہے، غلیظ جانور کی طرف تمہاری نظر کیوں جاتی ہے؟ لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو حکم دے دیا گیا سو دے دیا گیا، اور جتنا اس سے بچا جا سکے بالکل بچنا ہے. کوئی انتہائی مجبوری کے ایکسیپشن ضرور اللہ نے دیے ہیں، لیکن ایسے حالات بہت کم آتے ہیں اور بہت ریئر آتے ہیں. پھر رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کنزیوم کرو بھائی یہ سب چیزیں. اپنے رسولوں سے بھی کہا
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولو ساری حلال چیزیں تم بے تکلف کنزیوم کرو، لیکن وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، عمل مجھے نیک چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ بھی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے، قرآن شریف میں جو واقعات آتے ہیں وہ عبرت کے خاطر ہیں، اور جو احکامات آتے ہیں وہ عمل کرنے کے خاطر ہیں۔ احکام میں دو کیٹیگری ہوگی، ڈو اینڈ ڈو ناٹ ڈو، ڈونٹ ڈو، ڈو۔ جس کو اللہ نے ڈو کی اجازت دی، وہ اب اس میں کوئی چیز ناپسند ہے کسی کو تو اس کو حرام نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے، اس کے مزاج میں نہ آئے تو وہ اس کو کنزیوم نہ کرے، لیکن کوئی ایسی چیز پر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اپنے کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔ یہ صورت اس بات کی ہے کہ ڈھونڈا جائے کہ احکامات کیا ہیں۔ نشہ آور ساری چیزوں کو اس نے حرام ٹھہرایا، بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہرایا، اور اس سے زیادہ چیزوں کو حلال بھی ٹھہرایا۔ اس میں ہم اپنی زندگی کی گاڑی گزار سکتے ہیں، ہمیں کسی چیز سے سوٹ نہیں کرتی ہمارے بدن کو، ہمارے ہیلتھ کو یا ہمارے مزاج کو، وہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کھائیں گے یا نہیں کنزیوم کریں گے یا نہیں اس کو استعمال کریں گے، مگر ہم اس پر کوئی بات کہہ نہیں سکیں گے۔ کوئی کرتا ہے تو تنقید نہیں، کوئی نہیں کرتا اس پر بھی کوئی بات نہیں۔ یہ ہم کو جتنی چھوٹ دی ہے، ان چھوٹ میں پابندیاں لگانا ہی رہبانیت ہے، اور پھر اس کی رعایت نہیں ہو سکے گی۔ اپنے اوپر اتنے قانون اپنے ہی بنائے ہوئے لاگو کر دینا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لاگو نہ کیا ہو، تو زندگیاں انسان کی مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ ایسے کوئی دور نہ آئے کہ ہم اپنے آپ پر اپنی بنائی ہوئی پابندیاں لگائیں، وہ پابندیاں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے لگائی ہیں اس کی اطاعت ہو۔ یہاں قسموں کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث شریف بھی بڑی مشہور ہے اس میں، جس کا مضمون عربی میں ابھی خیال نہیں آ رہا، اس لیے کہ حدیث شریف ہمیشہ عربی میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاشا اردو تھی ہی نہیں، اور اردو تو جسٹ 400 سال کی بھارت کی بھاشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ عربی میں فرمایا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عربی میں ہی اس حدیث کا مضمون بیان کریں، مگر اس وقت ہمارے پاس میں حوالہ نہیں ہے، اور چونکہ یہ بالکل مشہور حدیث ہے اس کا تذکرہ ہم کر دیں کہ بار بار جو شخص قسم کھاتا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ لوگ اس کے قول پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اور وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس کی پوری لسٹ دی ہے اللہ نے سورہ قلم میں، کہ بار بار قسمیں کھانے والے کی بات نہیں ماننا ہے۔ قسمیں کھاتا اس لیے ہے کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لیجئے، ایک ہوتے ہیں وعدے، ایک ہوتا عہد و پیمان، ایک ہوتا ہے میثاق، اور ایک ہوتا ہے قسم۔ اور جب یہ قسمیں فضول عادت لوگوں کی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد میں آڑی ٹیڑھی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، فرمایا کہ تمہاری اس طرح کی جاہلانہ قسموں کو، لغو قسموں کو پر میں مواخذہ نہیں کروں گا، لیکن تمہارا سخت مواخذہ ہوگا ان قسموں پر جن کو تم نے مضبوط ارادے کے ساتھ میں باندھا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اگر اس کے دل میں مضبوطی ہے، اب مضبوطی کتنی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا، یہ تو آدمی کو معلوم ہو یا اس کے رب کو معلوم ہو کہ کتنی مضبوطی سے اس نے قسم کھائی۔ فرمایا وہ قسمیں جو تم نے دل کی مضبوطی کے ساتھ کھائی ہیں اور اس کو توڑنے کی نوبت آ جائے تو تم کو یہ اور یہ کرنا ہے۔ اور جتنے کفارے اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کے جہاں جہاں نافرمانی کے جتنی چیزیں ہو جاتی ہیں انسان سے، نارمل لائف میں کبھی اب نارمل حالات آتے ہیں، فرمایا کہ وہ قسم توڑنے کی نوبت آئے تو یہ پینلٹی تم کو ادا کرنی ہے۔ لیکن یہ ساری پینلٹیز، یہ سارے کفارے طعام مسکین پر آ کے اس کی تان ٹوٹتی ہے۔ مسکین کو کھانا کھلا، یہ ہمیں پتہ ہو تو مسلمان آبادی میں کوئی مسکین نہ رہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ ہمیں ناخن بنانا معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قسمیں توڑنے کا کیا کفارہ ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور کھانا بھی ایسا جو ایوریج تم گھر میں کھاتے ہو۔ اوسط ما تطعمون، اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ اس کا معنی گریٹ معنی ہوتا ہے۔
ایوریج گھر میں کھانا انسان کا الگ ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں کچھ الگ ہوتا ہے، اور کوئی خوشی کے موقع کا کھانا الگ ہوتا ہے، لیکن ایوریج کھانے کے بارے میں فرمایا کہ 10 مسکین، اگر یہ اویلیبل نہ ہو، کوئی ایسے ایریا میں ہو کہ وہاں اتنے فصل یا دوسری چیزوں کا ہو نہ سکتی ہو، تو 10 مسکینوں کو کپڑے کا انتظام کرنا، اور تحریر و رقبہ، یا ایک پھنسی ہوئی گردن کو نجات دلا دینا، آزاد کروا دینا، یہ 3 چیزیں اس کا کفارہ ہے۔ اب کسی وجہ سے یہ تینوں پاسبل نہ ہو انسان کے لیے، تو پھر چوتھی بات فرمائی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، یہ تینوں آئٹم کفارے کے لیے اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر وہ چوتھی ایک آئٹم کہ 3 روزے رکھے، تب جا کے اس کا وہ گناہ وائپ آؤٹ ہوگا، ورنہ وہ لازم رہ جائے گا گناہ، اور آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ اس آخرت کے حساب دینے سے بچنے کے لیے کفارہ ہے، اور کفارہ اس صورت میں ہے کہ غریب کا کھانا یا کپڑے یا ایک پھنسی ہوئی گردن کو آزاد کر دینا پاسبل نہ ہو انسان کے لیے، خود ہی نادار ہو، اس کے کپڑوں کے ٹھکانے نہ ہو، اس کے یہاں اناج کے ٹھکانے نہ ہو، تو پہلے قسم کھایا کیوں تھا؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس تک کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ وہ تو تیرے اختیار میں تھا نا، قسم کھاتا ہے یا نہ کھاتا۔ اب قسم کھائی لی ہے اور مجبور ہو گیا تو اس کو کام کو پورا نہیں کر سک رہا ہے، تو اب یہ اور یہ پینلٹی دے، لیکن اتنے تینوں آئٹم نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ کسے معلوم ہے مسئلے؟ ناخن کے مسئلے معلوم، بالوں کے مسئلے معلوم، یہ مسئلے نہیں معلوم، اس لیے کہ پورا دین مسائل سے آیا ہوا ہے، مسئلوں کی بھرمار ہے اور آیتوں سے چھٹی حاصل کر لی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسائل سے اوپر اٹھ کر اللہ کی کتاب کو پکڑا جائے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم نے مضبوط ارادے سے حلف اٹھاتے ہوئے کوئی قسم کھائی ہے تو یہ اس کا کفارہ ہوگا اگر اس کو پوری نہ کر سکو۔ واحفظوا ایمانکم، تم قسموں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اپنی؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم کو وہ گریٹ فلنس والا طریقہ اور راستہ یاد رہے کہ غلطی ہوئی تو ایسی پینلٹی کریں جس سے دوسرے انسانوں کا فائدہ ہو، ایسے نہیں کہ ادھر چڑھاوا چڑھا دیں، ادھر ندی میں کوئی چیز بہا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضول قسموں کے ہی تعلق سے 16 نمبر کی صورت میں 91 نمبر کی آیت وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور عہد و پیمان کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، 17 نمبر کی صورت میں فرمایا کہ جو وعدے اس سے وعدہ اس سے وعدہ، پیمنٹ کے وعدے ہیں، کوئی ٹھکانے نہیں ہیں، لوگوں کو دھکے کھلائے جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہا ہے بھائی، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ دیکھا گیا ہے دنیا داری میں کہ پیمنٹ آیا تو کہیں چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے کہ تاکہ یہ تقاضے لوگوں کے دور ہوں، تو پھر اتنا ادھار لیا کائے کو تھا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں آخرت میں دینی پڑیں گی، اور جب نماز روزوں میں اس کا پیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ ڈالر بھی نہیں چلے گا، روپیہ بھی نہیں چلے گا، نماز اور روزے میں جب یہ ہم نے لوگوں کو ڈیفالٹ کیا ہے پیمنٹ میں، اس کا پیمنٹ اگر وہاں کرنا پڑے تو ہمارے کیا حشر ہوں گے؟ اتنی محنتوں سے نماز روزے کے ثواب کمائے تھے، وہ پیمنٹ میں چلے گئے، اب کیا ہوا کہ بیلنس شیٹ میں 0، P&L بتا رہا ہے نو پروفٹ بلکہ لاس۔ یہ کیا صورتحال ہم نے اپنے لیے تجویز کر رکھی ہے؟ کیا یہ بچ جائیں گے ہم کہ ہمارے نماز روزوں کی وجہ سے حقوق العباد، انسانوں کے حقوق ہم دبا لیں گے اور ہمیں اللہ چھوڑ دے گا؟ ایک ایک کا حق، بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ کسی کو پتھر مارا ہو جانور کو، یا کسی جانور پہ کوئی ظلم بھی کیا ہو تو وہ جانور آخرت میں کھڑا ہوگا اور فریاد کرے گا اللہ سے کہ مجھے آپ نے پیدا کیا تھا، میں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا، نہ اس پہ حملہ کیا تھا، یہ اپنی شوق کی خاطر میرا شکار کرتے بیٹھتا تھا۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ یہ ساری چیزیں قرآن شریف حدیث شریف ہم سے چھپا لی گئی اور ہمیں کچھ بھلتے دین کے راستے پر چلا دیا گیا۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو تم اپنی محنت کی کمائی کو ضائع کر دو گے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان اور قسموں کی اپنی حفاظت کرو، اللہ کو ان قسموں پر کفیل جانو، بے شک اللہ جانتا ہے تم حرکتیں کیا کرتے ہو۔
یہ کوئی انکم ٹیکس آفس نہیں ہے، یہ سرکاری محکمہ نہیں ہے کہ کالا کوٹ لگا کر کوئی ہم کو بچا لے. تو اللہ کے سامنے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کیوں؟ حساب دینے کے لیے آپ ویسے ہی آگے، جیسے ہم نے آپ کو اکیلے پیدا فرمایا تھا، اکیلے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں. وَمَا نَرَىٰ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء. اب ہمیں تمہارے وہ سفارشی نہیں دکھائی دے رہے ہیں جن پر تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری سفارشیاں لگا دیں گے اللہ کے یہاں. کہاں ہیں؟ آخرت کا خیال رکھا جائے. فردن ایک ایک کا حساب ہونا ہے. نہ میری پارٹی، نہ میرا خاندان، نہ میرا ملک، نہ میری پولیس، نہ میری فوج مجھے اللہ کے سامنے بچا سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں خلوص پیدا کرے، خوف خدا ہمارے دل میں اتنا بھر دے کہ ہر خوف سے ہم بے نیاز ہو جائیں، اللہ سے اتنا ڈرے کہ پھر کوئی ڈر دل میں گھسنے کی جگہ نہ رہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.